الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں حاضر ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہاں سے جوڑیں گے انشاءاللہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا تھا، مگر اس ضمن میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند ضروری باتیں ہیں نبی اور رسول کے لیے جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ لاکھ لاکھ احسان خالق جل والا کا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں تخلیق فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ یقیناً خلافت کا تاج حضرت آدم علیہ نبینا کے سر پہ سجایا پہلا وہ نبی زمین کا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، اسی کو ہم کوٹ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ اور سورت کے بعد ایک بات عرض کی تھی کہ فضیلت جو ہے وہ علم کو ہے، اسی میں ہم باتیں کریں گے تفسیر کبیر کی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال مبارکہ۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ سماعت کریں گے، اور اس میں ایک علم کا سمندر موجود ہے، علم کا خزانہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور رسول کی تعریف کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہے نبی اور رسول میں فرق، کیا ہے، نبی اور رسول ہوتے کون ہیں؟ کیا وہ جنوں میں سے ہوتے ہیں یا ملائکہ میں، فرشتوں میں سے ہوتے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی یقیناً بشر ہوتا ہے، یعنی وہ انسان میں سے ہوتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالی مخلوق کے لیے ایک ہدایت دے کر نبی کو مبعوث فرماتا ہے، اور یقیناً نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ نبوت وحی سے خالی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو جو وحی بھیجی جاتی ہے وہ فرشتے کے ذریعے بھیجی جاتی ہے، دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، خفیہ بھی بات کی جاتی ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، احادیث کے اندر آیا ہے، جو بخاری، مسلم، سیاستہ کی کتابوں میں آیا ہے۔ تو ہم اسی طرح بات کریں گے کہ جب یہ ساری باتیں ہیں، ناظرین کرام، وحی کی تعریف علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کے لغوی معنی ہے پیغام دینا۔ فرشتے لاتے ہیں۔ فرشتے انبیاء کرام کے استاد نہیں ہوتے، وہ خدمتگار ہوتے ہیں، وہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں، انبیاء کرام کو پہنچاتے ہیں، اور انبیاء کرام آگے اہل زمین تک یہ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً نبوت حضرت آدم علیہ نبینا سے چلی ہے، مگر ہم اس کے اوپر پہلے بحث کر چکے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے وہ آقا دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع یوم النشور، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب ہمارے قرآن پاک نے جو نبیوں کی تعداد کے بارے میں نام آئے ہیں، تو وہ
یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی یعنی ہمارے آقا مولا خاتم النبیین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہم ان سب کو سچے رسولوں کو مانتے ہیں، مگر ان میں سے تقریباً کوئی 27 انبیاء کرام کے نام مبارک صریحاً قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور کچھ انبیاء کرام کے نام توریت شریف میں آئے، کچھ کے نام انجیل میں آئے، اور ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ توریت، انجیل، زبور، سب پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، مگر قرآن پاک ہمارے عمل کے لیے آیا ہے، ہم اسی قرآن پاک کو لے کے اپنی عملی زندگی بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک نے فرمایا، جو 27 نام قرآن پاک نے ذکر فرمائے ہیں ان میں سے میں ناظرین کچھ پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد دوسرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، مگر جمہور کی رائے یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آیا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ ان بزرگوں کا، انبیاء کا ذکر، حضرت عزیر علیہ السلام، اور آخر میں خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، میرے آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً اس کے علاوہ جو توریت شریف کے اندر آیا ہے ان میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر آیا، یوشع بن نون، حضرت شمور علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت شایع علیہ السلام کے مبارک نام دیگر کتب سے ملتے ہیں۔ ہمارا ان انبیاء کرام کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ یہ وہ سچے رسول، سچے نبی ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو انعام والی جماعت ناظرین کون ہے؟ وہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سچ انبیاء کرام کے ساتھ ہے، جھوٹ جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سچ لے کر انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء کرام کی جماعت سچ لے کر آئی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق فرمائی، وہی تقوی والے ہیں۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، عارف باللہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، طیب و طاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، یقیناً آپ نے سماعت فرمایا اب نبوت تمام ہو گئی، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور مصدق ہے، باقی سارے نبی مبشر ہیں۔ باقی تمام انبیاء کرام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مبارکباد دی ہے۔ ہمارے رسول نے کسی نبی کے آنے کی بشارت نہیں دی، تصدیق فرمائی ہے کہ جو گزرے ہیں نبی وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے،
ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ ناظرین کرام، نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تمام ہو گئی، مگر فیضان نبوت آج بھی وہ جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا اور وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا، فیضان نبوت چلتا رہے گا۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے علم کی اور سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کی۔ یقیناً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے فیضان کا ذریعہ ہے۔ ہم دنیا آخرت اپنی سنوار سکتے ہیں، ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کی سیرت سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، جو کچھ ان کے دور شریف کے اندر، ان کے وقت شریف کے اندر، اس موسم کے اندر جو ان کی قوموں پر عذاب آئے، میری مراد یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کریں گے۔ جو قوموں کے اوپر عذاب آئے، ہلاکتیں ہوئیں، مصائب آئے، ان سے ہم عبرت حاصل کریں گے۔ تو قرآن مجید نے جو علم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، انبئہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم، تو اسی طرح اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور فضیلت کا ارشاد فرماتے ہیں، وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی، تو فرمایا تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی علوم کے خزانے عطا فرمائے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ، ان کا علم کا دسترخواں بڑا وسیع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم کا دریا جو ہیں وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہیں، اور آدم علیہ السلام کو جو علم ملا ہے وہ حضور کے دریائے علم سے ایک قطرہ ملا ہے۔ اگر یہ قطرہ سمجھ آ جائے کہ کتنا وہ قطرہ تھا، تو پھر علم کا دریا بھی سمجھنے میں ناظرین کرام کوئی مشکل نہیں آتی۔ اسی طرح امام اہل سنت فرما گئے کہ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو دریائے رحمت ہے، ان کا علم اصل علم کی اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ ہم آگے جا کے انشاءاللہ ناظرین کرام بیان کریں گے اور سمجھائیں گے، اس پہ بات کریں گے، کتنے علوم کے خزانے اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ فرشتوں سے کہا اگر تم سچے ہو تو تم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمام علوم، کروڑہا کروڑ، دنیا کے اندر کروڑہا زبانیں بولی جانے والی تمام زبانوں کا علم عطا کر دیا۔ تمام اشیاء کے نام جو دنیا کے اندر ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، یعنی اس زمانے میں اس وقت جہاز نہیں تھے مگر جہاز اب آئے ہیں، ایٹم بم ابھی بنا ہے، ان تمام اشیاء کے نام سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیے۔ صرف بتائے ہی نہیں، ناظرین کرام، میرا ایمان یہ کہتا ہے اور قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے، وہ چیزیں مشاہدے کے طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دی، تو ایسی دکھائیں کہ الحمدللہ کہ وہ اتنی کامیابی کے ساتھ دکھائیں کہ حق الیقین ہو گیا۔ جب پوچھا آدم ذرا بتاؤ نا، وہ بتاتے گئے۔ فرشتوں سے کہا اگر تم جانتے ہو، ان کنتم صادقین، سچے ہو تو بتاؤ۔ ناظرین کرام، یقیناً گفتگو چل رہی ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پروگرام سیرت الانبیاء میں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایک مختصر وقفے کے بعد۔
ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت الانبیاء، مبارک ذکر چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ ناظرین کرام، آج یقیناً چھٹی کا دن ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور گھروں میں ہماری خواتین کہاں چھٹی کرتے ہیں؟ لوگ شاید سونے کو چھٹی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مگر اس چھٹی کے دن بھی نماز فرض ہیں، وہ تو پڑھنی ہیں۔ جو دین کے کام ہیں وہ بھی کرنے ہیں، دین بھی سیکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا، اور بات چل رہی ہے علم کی فضیلت کے اوپر۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی عارف باللہ تھے۔ فرشتوں کے سامنے انہوں نے جا کے السلام علیکم کہا، چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھا، جواب میں یرحمکم اللہ کا جواب آیا۔ یہ فضیلت بن رہی ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں القاء ہوا کہ وہ تمام اشیاء کے نام جو قیامت تک کے لیے اللہ نے بنانا تھا، بھیجنا تھا، چرند پرند، دریائی مخلوق، آسمان میں بسنے والی، زمین میں، تمام کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، دکھا دیے۔ فرمایا کہ آج اظہار کرو جماعت ملائکہ کے سامنے۔ تو علم بڑی دولت ہے۔ علماء نے لکھا کہ خلوت سے علم والی جو محفل ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ خلوت میں، گوشہ نشینی میں تو صرف انسان اکیلا اپنے آپ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنا اس سے زیادہ درجے رکھتا ہے کہ اس سے کئی لوگوں کی زندگیاں سنورتی ہیں، ایک انقلاب آتا ہے، افرادی قوت علم سے پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پہ آج علم کے اوپر کچھ بحث کریں گے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی کے اندر علماء کرام نے یہاں لکھا ہے کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے سے، کوئی عالم دین ہے، عالم ربانی، علماء سو نہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کیا جائے وہ علم کا ثواب پا لیتا ہے، اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس حلقے کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، تو یہ بھی ثواب کا کام۔ تیسرا یہ، وہ کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ رب العزت اس پر بھی اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر دوسری فضیلت علم کی یہ ہے، جو میں ناظرین کرام آج سیرت الانبیاء میں عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ۔ وہ قول مبارک ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ سبحان اللہ، کیا علم کے خزانے جاری کیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، دریا کے علم سے علم حاصل کیا، خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تو علم اپنی جگہ ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں ہے۔ ہم تو علم کے فضائل بیان کر رہے ہیں، علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ علم کی برکتیں کتنی ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، حسنین کے والد محترم اور تمام اولیاء کرام کی جان، وہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے۔ مالدار لوگ، یعنی یہ قول تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مشہور ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو دولت دی ہے، ہم اللہ کی رضا پہ شاکر ہیں، خوش ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ تو مال سے
علم کا درجہ ناظرین کرام بہت ہی بلند اور اعلیٰ ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے، کوئی نبی علم سے خالی نہیں تھا، ہر نبی کے پاس علم ہوتا ہے، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کسی مدرسے میں نہیں جاتے پڑھنے، کسی خانقاہ میں، یونیورسٹی میں، کالج میں نہیں جاتے پڑھنے، وہ اپنے رب سے پڑھ کے آتے ہیں۔ اور ایک بات اور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب وہ فرشتے جو آتے ہیں ان کو شاید فرشتے پڑھاتے ہیں، نہیں ناظرین کرام، فرشتے ہرگز انبیاء کرام کو نہیں پڑھاتے، فرشتے خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ محض خدمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا کہ علم پیغمبروں کی میراث اور مال فرعون، نمرود، شداد کی میراث ہے۔ وہی حضرت علی کا قول پیش کر رہا ہوں کہ ہم اس پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور کفار کو مال دیا ہے۔ تو جب یہ باتیں سامنے آتی ہے، پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ یقیناً اناج ہو، آٹا ہو، جو کچھ ہو، خرچ کرو، مال ہے نا، دولت، ڈالر، پیسہ خرچ کرو، کم ہو جاتا ہے۔ اور علم خرچ کرنے پہ ناظرین کرام کم نہیں ہوتا، علم بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، علم بڑھتا ہے۔ مگر پھر فرماتے ہیں کہ مال کی حفاظت، مال انسان کی حفاظت کرتا ہے، مال انسان کی حفاظت کرتا ہے، مگر علم انسان کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرماتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑے بڑے بادشاہ، حکمران آئے، جب دنیا سے گئے تو کفن میں ان کے دونوں ہاتھ خالی پڑے ہوئے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لے گئے۔ دنیا، جگیریں، کوٹھیاں، بنگلے، مال، زر، سب یہی چھوڑ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تو جو بھی دنیا سے جاتا ہے مرنے کے بعد وہ سب یہاں چھوڑ کے جاتا ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ یہ مرنے کے بعد قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ علم سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، جہالت سے نہیں ہوتی۔ علم والا جہالت، جاہل سے نفرت کرتا ہے، جہالت سے نفرت کرتا ہے۔ اسی طرح آگے آپ ارشاد فرماتے، پانچویں وجہ یہ ہے کہ مال مومن کافر سب کو مل جاتا ہے، مال ملتا ہے، مومنوں کو ملتا ہے، کافروں کو بھی ملتا ہے، مگر علم کافروں کو نہیں ملتا۔ علم دین کی بات کر رہا ہوں ناظرین کرام، علم لدنی کی بات کر رہا ہوں۔ علم جو انبیاء کرام کی میراث ہے وہ مومنوں کو ملتا ہے، اہل ایمان کو ملتا ہے۔ علم وہ جو نفع دے، دنیا میں، آخرت میں، زندگی میں پہچان دے، علم وہ ہونا چاہیے، یعنی نافع علم۔ اللہ نے جو مرتبہ دیا، فضیلت دی آدم علیہ السلام کو، وہ علم کے ذریعے سے دی تھی فرشتوں کے اوپر۔ حیران رہ گئے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے خلیفہ، اور پھر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے چل کے فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بھی عالم علم سے بے پرواہ نہیں، لیکن بہت سارے جتنے لوگ ہیں وہ علم والوں سے محبت کرتے ہیں، مگر مالداروں سے لوگ محبت نہیں کرتے۔ مالداروں سے لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، کیا ہوا اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، نوکر چاکر سب ہے، وہ ان کا اپنا ہے، لوگ کہتے نہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے مالداروں کی۔ مگر جو علم والا ہوتا ہے، صاحب فہیم و فراست ہوتا ہے، ادراک والا،
کشف والا ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی مخلوق کا میلہ لگا رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو، استادوں کو دیکھا تھا، سید احمد سعید شاہ کاظمی رحم اللہ کو، جب وہ پڑھانے کے لیے آتے تو سہارا لے کے آتے آسے کا، جب بیٹھتے پڑھاتے تو کلام ایسا ہوتا جوانوں کی طرح۔ سبحان اللہ، یہی علم والوں کی شان ہے، یہی علم والوں کا طریقہ ہے۔ تو سچ فرمایا حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں ہوتی مگر علم والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری اور ساتویں بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم سے پل صراط پر گزرنے میں قوت حاصل ہوگی، آسانی ہوگی، قوت حاصل ہوگی۔ علم نور بن کر آگے چلے گا، نماز کا نور، زکوٰۃ کا نور، روزے کا نور، علم کا نور پل صراط سے گزارے گا۔ مگر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال پل صراط کے اوپر کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ یہ ہے ناظرین کرام علم کی بات ہے۔ اگر ہم صحیح مانیں، علم نافع عطا کریں، اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جائے، سینہ منور ہو جائے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے علم نفع دینے والا مل جائے تو یقیناً ہم اس کی بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بات یہاں تک تو آئی، مگر آگے جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے اتنا کچھ تو ہونا چاہیے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے عالم اور جاہل برابر ہرگز ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح خبیث اور طیب برابر نہیں ہیں، دوزخی جنتی برابر نہیں ہے۔ جنتی تو دوزخیوں سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، آپ کو کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ وہ بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، جہنمی جواب دیں گے جی قرآن پاک کے اندر آیت ہے، میں قرآن کی آیت کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ مگر ناظرین کرام اسی طرح اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہوتا۔ اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کتنی برکت والی چیز ہے، کتنا نور ہوتا ہے، وہ بتائے گا کہ ہاں جناب اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روشنی اور اندھیرا یہ برابر نہیں ہے۔ ہم خلاصہ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، سردی گرمی، زندہ اور مردے آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ بات علم کی چل رہی ہے اور سیرت الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر پاک کو ہم یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ان کے علم نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، مسجود الملائکہ بنا دیا، ایسا مسجود الملائکہ بنایا کہ فرشتے حیران رہ گئے، واقعی خلیفہ ہے، جو کچھ اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہی علم ہوتا ہے انسان کے پاس۔ علم انبیاء کرام کی میراث، آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے اسی علم کی برکت سے۔ جو علم خضر کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا جو ملاقات کا سبب بنا ہے۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم دیا جو ان کو قید کی تکلیف سے نکال کے، سخت پریشانی سے نکال کے شاہی تخت پر لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور بلقیس جیسی خوبصورت عورت سے عقد ہوا، یعنی نکاح ہوا۔ ناظرین کرام علم تو علم ہے نا، علم ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے استاد فرماتے تھے
کہ ایک لازوال دولت ہے جس کو زوال ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات چل رہی تھی علم کی، بات چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اہل علم کی اور انبیاء کرام کی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، ایسی طویل ملاقات کہ بعض علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کو ولی لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو ولی کا جو قول ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا، نبی کا قول حجت ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ ایک دریا کے کنارے پہ ایک سمندر میں ایک جگہ میں، پورا تفصیل کے ساتھ سورہ کہف کے اندر ان کا ذکر خیر آیا ہے، پوری تفصیل ہے قرآن پاک کے اندر۔ وہ علم لدنی یا علم طریقت وہ بزرگ حاصل کرنے گئے، ملاقات تھی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ دن، وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ آپ کیسے کرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہ اے اللہ کے نبی میرے کام ایسے ہیں آپ دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں انشاءاللہ صبر بھی کروں گا اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر وہ دکھایا۔ علی ھذا القیاس مختصر کروں کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے، تو وہ کشتی کے پار جانا تھا، تو کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام سے کرایہ وصول نہیں کیا، اور بزرگوں کا بڑا احترام کیا، ان کی خدمت کی، ادب کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسے اترے خشکی پر تو ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا، یعنی اس کو عیب دار بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، ارشاد فرماتے حضرت انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا تعاون کیا، انہوں نے احسان کیا کہ ہمیں اپنی منزل پر پہنچایا، اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار بنا دیا ہے۔ کیا فرماتے حضرت خضر علیہ السلام، میں نے پہلے کہا تھا نا اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، تم میرے کاموں پر صبر نہیں کرو گے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، وہ جس کی کشتی اسے پسند آتی ہے، جو نئی کشتی دیکھتا ہے وہ چھین لیتا ہے، بڑا ظالم ہے۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا، میں نے اس کو عیب دار بنا دیا ہے، مگر وہ جائے گی، اس کی کشتی بھی بچ جائے گی، اس میں پانی بھی نہیں آئے گا، وہ غرق بھی نہیں ہوگی۔ تو میں نے تو کہا تھا کہ میری باتوں پہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ناظرین کرام حضرت خضر علیہ السلام آگے جاتے ہیں، میں یہ اگرچہ تھوڑا طویل ہو جائے گا موضوع، مگر وہ ایسا شاندار روح پرور منظر ہے کہ انبیاء کرام کے مبارک ذکر جو ہیں یہ خلوت کی عبادت سے بہتر ہے، بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہی واقعات ہمارے آنے والی نسلوں کے، بچوں کے، ہمارے معاشرے کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ اسی کو ہم سن سمجھ کے ایک معاشرہ، بہترین معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو آگے ایک بستی میں گئے تو ان سے کچھ کھانا طلب کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے۔ باہر نکلنے والے تھے، دیوار گری، بارش ہو رہی تھی،
حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور وہاں پر اس دیوار کو درست کر دیا، گارا بنایا، لیپ دیا۔ پوچھا حضرت مجھے سمجھ نہیں آتی، بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور کوئی تعاون نہیں کیا، آپ نے ان کی دیواریں بنا دی۔ کہا یہی تو ایک احسان کے معنی ہے۔ احسان یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا کھلائیں تو ہم ان کا کام کریں، ہم احسان کریں۔ احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں نہ بھی دے، کچھ تعاون نہ بھی کریں، ہم ان کے کام کر جائیں، یہ احسان ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ دیتے ہم احسان کرتے تو وہ برابری ہوتی ہے، وہ وٹا سٹا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام اس سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو حضرت راز کیا ہے؟ فرمایا اس دیوار کے نیچے یہ جو مکان تھا، گھر تھا، اس کے نیچے ایک خزانہ ہے۔ اس کے مالک جو بچے ہیں چھوٹے، وہ ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، جب جوان ہو جائیں گے ہم ان کو بتائیں گے یہاں خزانہ ہے، اور ان کے خاندان میں ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا ہے، ولی گزرا ہے۔ اللہ اکبر! وقت نہیں ہے، وہ علم والا تھا، وہ ولی۔ بات تو علم کی چل رہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ گئے تو ایک خوبصورت لڑکا ملا، وہ آ کے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آتی، چھوٹا بچہ نابالغ، فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ یہ بچہ جو تھا یہ بڑا ہو کے کافر ہو جاتا۔ اس کے والدین مومن تھے، مسلمان تھے، وہ اس بچے کی محبت میں وہ بھی اپنا دین بدل ڈالتے۔ ہم نے اس ایک کو قتل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے مولا اس کا نعم البدل ان کو اور اچھا صالح بیٹا عطا فرما۔ ناظرین کرام، یقیناً اولاد بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت میں ماں باپ والدین کیا کچھ نہیں کر گزرتے، یہاں تک کہ اپنا عقیدہ بدل دیتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نص قرآن سے ثابت ہے، پیغمبر کوئی ایسی خالی بات نہیں کر رہا، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دے گا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ، وہ بھی علم کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ علم کی دولت سے دنیا کی خوبصورت عورت ملکہ بلقیس، اس سے نکاح ہوتا ہے، وہ اسلام قبول کرتی ہیں، وہ عقد میں آتی ہیں علم کی بدولت۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک پرندہ جاتا ہے، وہ خبر لاتا ہے، وہاں خط چھوڑتا ہے، واپس آ کر کے خبر دیتا ہے، اور حضرت سلیمان علی نبینا وہ اپنے جو حاضرین ہیں درباریوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ آج بلقیس آ رہی ہے اور اس وقت یہاں پہنچ جائے گی، اس کا تخت اٹھا کے میرے دربار میں حاضر کرو۔ یمن سے فلسطین میں بہت لمبا طویل سفر ہے، کئی سو میل دور وہ تخت۔ ایک جن کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے، قوت میں، بظاہر طاقت میں، جسامت میں بہت بڑا جن، جنوں کی عمریں لمبی، 1000 سال 2000 سال لمبی عمریں۔ وہ جن کہتا ہے کہ حضرت میں وہ لا سکتا ہوں تخت بلقیس۔ فرمایا کتنی دیر آپ لے کے آئیں گے؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے تخت لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ، ہمیں اس سے بھی جلدی ہے۔ اسی محفل میں ایک اور علم والا اٹھتا ہے، اس کے پاس تھا زبور کا علم۔
زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ کھڑا ہو گیا، پرنم آنکھیں، سرخ چہرہ، اللہ کا ولی آصف بن برخیہ۔ قول بھی پڑھا ہے، علماء نے بھی لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی آیا ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ مان لیتے ہیں اسم اعظم تھا مگر علم تو تھا نا، بات تو ہم علم کی کر رہے ہیں، اسم اعظم بھی ایک علم ہے۔ کھڑے ہو گئے تو ان سے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ کتنی دیر میں آپ وہ تخت لائیں گے؟ قرآن نے سورہ نمل میں اس کا ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت الیک ان یرتد طرفک، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت پیش کر دوں گا۔ سب جن، سب دوسری مخلوق عاجز آ گئی، سب بیٹھ گئے۔ تو جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، سب باتیں آ گئیں، اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جن عاجز، وہ مخلوق عاجز، اب علم والا یعنی وہ انسان تھا، وہ نبی نہیں تھا، نبی کا صحابی تھا، زبور پڑھنے والا تھا۔ ناظرین کرام، میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا علم والا، اس کے پاس زبور کا علم، وہ کئی سو کلومیٹر دور، یعنی 12,683 یا 86 جو بھی ہے، واللہ عالم ورسولہ عالم، اتنا دور وہ تخت اٹھا کے پیش کر دیتا ہے۔ الیک ان یرتد طرفک۔ ناظرین کرام، یہ آنکھ جو جھپک رہی ہے، یہ ایک سیکنڈ کے اندر کتنی بار جھپکتی ہے؟ کسی سرجن سے پوچھیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ بتائے گا۔ بس وہاں سے اٹھایا، سامنے تخت پیش کر دیا، پیغام یہ دیا کہ ساری مخلوق کا علم کم ہے، ملائکہ کا علم اللہ نے حضرت انسان کو وہ علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں دیے۔ اسی طرح اسی علم کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو وہ علم تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے، میں نے علم حاصل کیا، میں نے جو علم رسول اللہ سے حاصل کیا، حضور آپ نے کیسے کیا؟ فرمایا سینہ بسینہ علم حاصل کیا، مگر میں نے ایک قطرہ پانی کا جو حضور کے مبارک جسم پر تھا، پیشانی پر تھا یا مبارک چہرے پر تھا، میں نے اپنی زبان سے وہ چوس لیا۔ اللہ نے مجھے علم کے خزانے عطا کر دیے، زمین و آسمان کے علم۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں وہ علم جو زبور سے حاصل کیا، وہ اسم اعظم کا علم، یہاں تو اصل علم کے جو دریا بہاتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ان سے مولا علی کرم اللہ وجہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس علم کے باب ہیں، دروازے ہیں۔ سبحان اللہ، شہر علم کا دروازہ۔ ناظرین کرام، سورہ نمل ایک چھوٹی سورت نہیں ہے، چمٹی ایک مخلوق کا نام ہے۔ وہ چمٹی کہہ رہی ہے اپنے علم سے، اللہ نے اسے علم عطا کیا کہ چمٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، نبی اور نبی کے لشکر آ رہے ہیں، کہیں بے خبری میں تمہیں کچل نہ دیں۔ چمٹی کے علم کی بات ہو رہی ہے، چمٹی علم رکھتی تھی، اللہ کو چمٹی کی یہ ادا پسند آئی، اس کا کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سر کے کانوں سے سنا، پھر فرمایا اور مسکرائے، تبسم کیا کہ چمٹی، آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، ناظرین کرام، سائنس نے بڑی ترقی کی،
مگر میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا نہیں سنا کہ کسی نے کوئی چیونٹی کی آواز کو سنا ہو، اس کی آہٹ کو سنا ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اور پھر وہ یہی معاملات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کی ایک سورہ قرآن پاک کے اندر اتار دی، اس کا نام ہے سورہ نمل۔ نہ نبی ظالم ہوتے ہیں، نہ نبی کے لشکر والے ظالم ہوتے ہیں، نہ وہ کچلتے ہیں، وہ احتیاطی تدبیریں بنا رہی تھی۔ ناظرین کرام، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس سچ ٹی وی کو، ان کے مالکان کو، اس کی پوری ٹیم کو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے۔ جو سیرت الانبیاء کا پروگرام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری افواج پاکستان جو سرحدوں کی پہرے دار ہے، ملک پاکستان کے اندر پہرہ دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، عزت، ابرو، اور ان کی شہداء جو افواج پاکستان کے شہداء ہیں، ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنے انوار کی بارش عطا فرمائے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔